نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء بسم الله الرحمن الرحيم كل امر مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان امر الله قدرا مقدورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وآله الكرام وصحبه الكرام میں نے پہلی آیت بیان کی اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف سے کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے کرے، بغیر دیکھ کے اللہ سے کرے گا، سب سے اعلیٰ ایمان ہے۔ مومن وہ ہے جو بے دیکھ کے اللہ سے ڈرے، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہاں خدا فرماتے ہیں کہ یہ علماء کے لیے کہ علماء پر اللہ سے ڈرنا فرض ہے، علماء پر اللہ سے ڈرنا فرض ہے۔ عالم کی سب سے بڑی شان جو ہے، عالم کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ خوف خدا رکھتا ہے، اور اگر خوف خدا نہیں رکھتا تو وہ عالم نہیں ہے، اس کے بعد علم نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ پھر میں قرآن کی جانب کی کل وقت مستقل اللہ نے اس سوال کا فرمایا کہ میں نے ہر چیز لکھی ہے، میں نے ہر چیز لکھ دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ میں نے جو لکھا ہے اسے پورا کرنا بھی میرا ہی کام ہے، اس کا کام ہے اللہ کا کام ہے پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رائے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، بڑے دکھ کا دور ہے، بہت دکھ کا دور ہے۔ یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں اور ہم فقر و فاقہ غریبی سے، فقر و فاقہ غریبی سے نہیں گھبراتے، یقین مانو ہم مسلمان ہیں، ہم فقر و فاقہ گیلی سوکھی روٹی مل جائے لیکن بغیرتی سے کرتے ہیں، غیرت کے نام پر غیرت کو آنچ نہ آئے، پیٹ کو آنچ آ جائے تو روٹی سوکھی کھا رہے ہیں لیکن ہماری غیرت پر آنچ۔ اور ایمان والے کسے کرتے ہیں؟ ایمان کو آنچ نہ آئے، تن جاتا ہے تو جائے، من جاتا ہے تو جائے، جان جاتی ہے جائے، جو جاتا ہے جائے، ایمان پر آنچ نہ آئے۔ آئیے ایمان کی تعظیم کے لیے اللہ کریم نے ہمیں کون سا نسخہ دیا ہے، بڑا ہی جامع اور بڑا ہی دلسوز بیان ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کا پتلا گوندا جا رہا تھا، مٹی سے گوندا جا رہا تھا جنت کے اندر، 40 روز تک اس پتلے پر، اس خمیر پر بارش فرمائے رب کریم۔ اتنے دن تک اس حدیث کو یاد رکھیں، 40 دن تک اس پر تفصیل لکھا ہے بارش فرمائی۔ 40 دنوں میں 39 دن، ایک کم 40 دن جو بارش فرمائی وہ غم کی بارش فرمائی۔ کس کی؟ غم کی بارش فرمائی، اور ایک دن خوشی کی بارش فرمائی، ایک دن خوشی کی بارش۔ اب عام آدمی اس کو سن کر غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے، یار اللہ تعالیٰ نے 39 دن غم رکھا ہے، 39 دن غم رکھا اور ایک دن خوشی رکھی ہے۔ 39 دن غم سے مراد کیا ہے؟ ابھی آپ سے سوال اٹھائے آپ کے دل میں، 39 دن غم سے کیا ہو رہا ہے؟ کون سا غم ہے؟ کون سا غم ہے؟ اس غم کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ 39 دن غم میں کیا چھپا ہوا ہے؟ غم والے جب اپنے غم کی انتہا پر جاتے ہیں اور جب ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں غم سے اور دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، ان کے سامنے پھر کیا ہوتا ہے؟ اور ایک دن خوشی کا، کیا خوشی سے کبھی ایسی کچھ ملا ہے؟ آپ ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے، تو خوشی سے ایسا کسی کو ملا ہے کچھ؟ کسی نے خوشی سے پایا ہے؟ کسی نے خوشی سے خدا ملا تو بتا دیں، کسی کو بادشاہ سے خدا ملا تو بتا دیں، کسی کو بادشاہ سے
علم ملا ہے تو بتا دیں، کسی کو بادشاہ سے خوشی سے، کسی پیسے والے کو اس کی دولت کے پیسے کی وجہ سے ولایت ملی ہے تو بتا دو۔ پتہ چلا کہ خوشی اور دولت سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا، لیکن ہماری ضرورت ہے، ضرورت کہتے ہیں ہم کو اپنی ضرورت پہ استعمال کریں گے، اس سے زیادہ اس کے معاملے میں 39 امام غزالی فرماتے ہیں کہ غم اور حزن، غم اور حزن، مصیبت، یہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا ہے، غافلین کے لیے کیا ہے، تنبیہ ہے۔ غم کیا ہوتا ہے، تنبیہ ہے، کس کے لیے، غافل کے لیے۔ اور اللہ کے ولیوں کے لیے کیا ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے اصلاح ہے، اصلاح کا راستہ دکھاتی ہے، اصلاح دکھاتی ہے اور اصلاح دکھاتی ہے۔ اور عارفین کے لیے، معرفت والوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت چاہیے، ان کے لیے کیا ہے، معرفت کا چراغ ہے۔ کیا ہے، معرفت کا چراغ ہے۔ تو معرفت کی چراغ کیا ہوا، غم، مصیبت، حزن، یہ کیا ہے، معرفت کے چراغ ہے۔ اور اس سے کیا کرتے، محبت کرتے۔ امام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کافی عرصے تک آپ نے انجیل نہیں کھائی، بازار سے گزر رہے تھے، کچھ نہیں تھا پہلے، جیب پہ پیسے نہیں تھے، اس سے کہتے بیچنے والے سے کہ بھائی مجھے یہ انجیل دے دو اور اس کے بدلے میری جوتیاں دے دو۔ تو اس سے جوتیاں دے دی، کہا جوتیاں پرانی ہیں، جوتیاں بہت پرانی ہیں، اس کے بدلے انجیل نہیں ملے گی۔ اچھا تیری مرضی، بہت سارے سے انجیل دے۔ جب وہ چلے تو پیچھے جو غلام تھا، خادم تھا، اس خادم نے کہا حضرت یہ پتہ ہے کون تھے؟ کہا یہ مالک بن دینار تھے جو تیری انجیل چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا مالک بن دینار تھے؟ کہا یہ پورا ٹوکرا تھا، یہ پورا ٹوکرا تھا اور دوڑ لگا دے اور وہ اس کو قبول کر لیں گے تو میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ غلام سر پر ٹکڑا اٹھا کر بھاگا، بھاگتے بھاگتے حضرت کی بار میں گیا، کہا حضرت یہ دیکھیے آپ نے ایک مانگی تھی، ٹکڑا لے کر آ گیا۔ کہا فرماتے جب مجھے انجیل کا منع کیا تو میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ زندگی بھر انجیل کھاؤں گا نہیں۔ اب قسم کھا لی ہے، انجیل نہیں کھاؤں گا، اب میں اپنی قسم پوری کروں گا اللہ کے لیے، میں انجیل نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت قبول فرما لے خدا کے واسطے، اگر آپ قبول کریں گے تو میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا۔ تو فرمانے لگے حضرت تو غلامی سے آزاد ہو جائے گا لیکن میں غلام ہو جاؤں گا، اس میں میں دنیا کا غلام ہو جاؤں گا۔ یہ ہے اہل معرفت کے لیے کیا ہے، مصیبت چراغ ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں مصیبت آفتوں کو تو سیدھے سے لگاتے ہیں۔ آؤ، کیوں؟ یہ رب جلیل کا فرمان ہے، رب جلیل کا فرمان ہے۔ سمجھے، میں بیمار تھا، تو میری حاجت کو لے گیا۔ مولا اے میرے اللہ، تو اور بیمار، یہ کیسے؟ تو مبرہ ہے بیماری سے۔ ارشاد ہوگا اگر تو اس مریض کے پاس آنے عیادت کرتا تو مجھے وہیں پاتا، مجھے وہیں پاتا۔ ایک شخص عرض کرے گا بخشش کے لیے، رب کے نبی کا فرمان ہوگا کہ بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا دنیا میں، یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، میں بھوکی کیا ہے؟ ارشاد ہوگا وہ شخص بھوکا تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کی بھوک دور کرتا، اپنی بھوک مٹاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، وہیں پر پاتا۔ تو پتہ چلا کہ دکھوں کے پاس، غم زدوں کے پاس، دکھوں کے پاس، مصیبت زدوں کے پاس رب کریم کے پاس ہوتا ہے، قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک خوشی میں قرب خداوندی نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو ہے، لیکن 39 جو مصیبتوں کا دل پر بارش گئی ان سب میں رب تعالیٰ کا قرب حاصل۔ اگر سمجھنے والا اس کو سمجھے، اس کو عارفین کا کیا ہے، چراغ ہے، جس نے اپنے نفس پر صبر کیا، نفس پر صبر کیا، 300 درجات اللہ جل جلالہ جنت میں عطا فرمایا۔ جس نے اپنے دولت پر صبر کیا، دنیا کی، اللہ جل جلالہ 600 درجات عطا فرمایا، 600 درجات عطا فرمایا۔ جس نے حرام سے صبر کیا، حرام سے صبر کیا، 900 درجات۔ اور یاد رکھیے کہ حرام سے اجتناب کرنا، حرام سے جو ہے سوچ کر حرام سے بچنا اللہ جل سبحانہ کو بہت پسند۔ کون سا شخص دنیا کا کہ جس کے سامنے حرام نہیں آتا،
کون سا شخص ہے جس کو بدکاری کا موقع نہیں ملتا؟ کون سا شخص ہے جس کو حرام دولت کا موقع نہیں ملتا، رشوت کھانے کا موقع نہیں ملتا، بدکاری کا موقع نہیں ملتا؟ ہر شخص کو دیا جاتا ہے، ہر شخص کو دیا جاتا ہے، لیکن ایمان والے سے بچ جاتے ہیں۔ کیسے بچتے ہیں؟ جن کو احساس ایمان ہوتا ہے، احساس ایمان ہوتا ہے۔ بزرگ نے 60 سال اللہ کی عبادت کی، جنگل میں عبادت کرتے رہے اور ایک خاتون کا گزر ہوا وہاں سے، اور دل میں شہوت پیدا ہوئی اور شہوت کی نیت سے ایک قدم اٹھایا، ایک پاؤں اٹھایا، اور باتیں ایک پاؤں اٹھایا تھا شیطان کے کہنے پر، دل میں ایمان جاگ گیا، اور ایمان جب جاگا تو وہیں انہوں نے پاؤں روک دیا اور کلاڑی اٹھائی، کہا بدبخت تو نے مجھے گناہ کی طرف مار کیا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر اپنا پاؤں جو اپنے جسم میں چھڑا کر دیا، پاؤں جسم میں چھڑا۔ حضرت ولایت علی شاہ بابا مجذوب تھے، ولایت علی شاہ بابا مجذوب تھے، نیچے کپڑوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، کپڑوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی پہنی کپڑے پہنے نہیں پہنے، پتہ ہی نہیں۔ سخت کتے تھے، ایک رات شہوت جاگ گئی، ایک رات میں شہوت جاگ گئی، گئے گلی میں کونے پر کھڑے ہو گئے، 2 پتھر لے لیے انہوں نے، 2 پتھر لے لیے، ایک نفس کے نیچے رکھا، ایک نفس کے اوپر بدبخت میرا ایمان برباد کرنے آ رہا ہے، مار کے چکنا چور کر دیا، اپنے نفس کو مار کے کون کرے گا یہ؟ ہاں تم بھی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں۔ ارے جلوہ طور تو موجود ہے، مثال جلوہ طور تو جو طور پر، کوہ طور پر جلوہ نظر آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا جلوہ، کیا ختم ہو گیا؟ فرماتے ختم تو نہیں ہوا ہے، چاہنے والے ختم ہو گئے، جلوے ختم نہیں ہوئے، چاہنے والوں کی چاہت ختم ہو گئی، چاہتے سب ہیں کہ ہم وہ جو سوریا پہ مقیم، آسمان کی باتیں سب کرتے ہیں، چاہتے سب ہیں کہ وہ جو سوریا پہ مقیم، پہلے کوئی پیدا تو کرے قدر کریم، سعادت مند دل تو پیدا کرے، پھر بات کرے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کی کیا اور پھر بڑے بڑے لوگ، یہاں تو سارے اکثریت پاٹے خان ہمارے علماء، علمی بڑے بڑے فلمیں دکار ہیں، باتیں دار خان بڑے پاٹے، ادھر ایک پاؤں لگ تو یا رسول اللہ کہے دوسرا جنت میں، یا رسول اللہ کا نعرہ کا جنت میں، کون سی بات ہے؟ کیسی بات ہے؟ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے، عمل کر کے جائے گا ہر شخص، صرف نعرے سے بخشش نہیں۔ تو طرح طرح کی جناب والی مبارکات کی باتیں لوگوں کو اشتیاق دلاتے ہیں، جنت کی لالچ دیتے ہیں، یہ کرو جنت، وہ کرو جنت، بے شک جنت ہے، لیکن لالچ اچھی نہیں۔ رابعہ بصری ہے، رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ہاتھ میں پانی لیا ہوا ہے، ہماری بارست کی بات ہے، ہضم نہیں ہوگی تو پوچھتے رہو مجھ سے بات، ایک ہاتھ میں پانی ہو اور ایک ہاتھ میں آگ ہے، بھاگی جا رہی تھی، کہا بیوی کہاں چلی؟ کہا مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے، آج بات نہیں کرو، بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ بیوی کیا بات؟ آج بہت غصے میں بات پوچھو گے تو برداشت نہیں ہوگا، کیا بیوی کیا ہے؟ بولا یہ کم بخت جو ہے جنت کی لالچ میں مدد کرتے ہیں، آج جنت کو آگ لگانے جا رہی ہے، اور وہ دیکھو دوزخ سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں کہ آج دوزخ بجھانے جا رہی ہے۔ معرفت کی بات ہے، بجھانے نہیں جا رہی، روز کر رہے کہہ رہی ہے، مطلب ہے کہ جنت و دوزخ رضا ہے الہی، اس شخص اگر کوئی جنت کی لالچ میں نیک کام کرتا ہے تو ہاں اچھا ہے، اس سے غلط مرتبت نکالنا وہ بھی قابل تحسین ہے، اچھا ہے، لیکن جنت کی لالچ سے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس سے زیادہ بلند ہے۔ کسی کو دوزخ سے ڈر کر کوئی برا کام چھوڑتا ہے، یہ بھی قابل تحسین ہے، اچھا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈر کر کرے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جتنا ہم موت سے ڈرتے ہیں اتنا اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ہمارے دونوں کام ہو جائیں، جتنا ہم بے روزگاری سے ڈرتے ہیں اتنا ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ہمارے دونوں کام ہو جائیں، سارے کام ہمارے ہو جائیں، موت کی مسئلہ ہو جائے، جتنا ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، تو آ جائے، سانپ آ جائے، چپلی آئے تو ڈر جاتے ہیں،
مخلوق سے ڈرتے ہیں اتنا اگر اللہ سے ڈرتے ہیں ہمارے دونوں کا کیا بگاڑے گا سانپ اور کیا بگاڑے گا شیر اور کیا بگاڑے گا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ایک فقیر ہے بہت بڑے فقیر فقہ کے جاننے والے, یاد رکھنا 1000 علماء ہوتے ہیں تو ایک فقیر پیدا ہوتا ہے فقہ کو جاننے والا, فقہی مسائل کو جاننے والا. آج کل تو علماء اس سے پارے ہیں, اکثر بہت کم لوگ علماء فقہ کو جانتے ہیں, اکثریت فقہ کو نہیں. چند مسائل پڑھے ہوئے رٹے ہوئے وہی ہیں, باقی رٹے رٹانے کے علاوہ کوئی تحقیق پر نہیں جاتے. الحمدللہ ہم تو اتنے عالم نہیں ہیں, بس یہ کہ اعلیٰ حضرت کے علم پر اتفاق کرتے ہیں, یہ ہماری سعادت ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو علم ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں. تو فقیر تھے, اس سے بادشاہ وقت ناراض ہو گئے انہوں نے, اور انہوں نے بھوکے شیروں کے آگے موت کی سزا سنائی. اس وقت موت کی سزا یہ ہوتی تھی کہ بھوکے شیروں کے آگے ڈالتے تھے, شیر کھایا نہیں تھا تو بھوکے شیروں کے آگے ڈالتے تھے. حضرت نے بھوکے شیروں کے آگے ڈالے تو رسی سے بندھے ہوئے تھے, شیر کو چھوڑ دیا ان پر. شیر آیا آگے ان کو سونگ کے کاٹا اور چلا گیا, کوئی بھی نہیں کھا سکتا. حضرت کو بادشاہ بھی ڈر گیا کہ بھائی بڑے کھول دیا چلے جائے. حضرت کو لوگوں نے کہا جو صاحب مجھے کیا حال ہوگا پارٹی کے پنڈے پر, جب وہ سانپ آیا تو کیسا ڈر لگا ہوگا. نہیں بھی تو بچوں کو ڈراتے ہیں, ارے بہو آ گیا, اندھیرا ڈھیرا ہو گیا, شیر آ گیا, وہ آ گیا, نہیں کرو سانپ آ جائے گا, چیپا آ جائے گا, کیا کیا ڈراتے ہیں. اور اسلام کہتا نہیں ڈرا, بچوں کو نہیں ڈرا, حوصلہ دلا. تو بزرگ نے پوچھا کیا کرتا, پوچھتا نہیں نا وہ تیرا تو پیشاب نکل گیا ہوگا, تیرا تو یہ. حضرت پوچھتے آپ کا کیا ہوا. شیر جب حضرت نے کہا بیٹا کیا ہوا, میں ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا. اس وقت میں کیا کر رہا تھا, اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ یہ شیر جو ہے چاٹ رہا ہے, سونگ رہا ہے, اس کا تھوک ہے, یہ پاک ہے ناپاک ہے. اس کا تھوک جو ہے پاک ہے یا ناپاک ہے, اس میں غور کرتا ہوں. شیر کیا ہونا چاہیے, بھی مخلوق ہے اللہ کی, شیر بھی اللہ کی, اللہ کے حکم کے بغیر شیر کوئی کافر نہیں دے سکتا. بات یہ کہ اللہ سے ڈرے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جو خدا سے ڈرے. مولا مشکل شاہ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ کسی کی پاک محفل میں مت جانا, کسی کی بزم جو ہے پاک بزم پہ مت جانا, کسی کی پاک بزم ہونے سے بزم پاک نہیں ہوگی. پاک وہ ہے کہ جس کی تنہائیاں پاک, پاک وہ ہے کہ جس کی تنہائیاں پاک ہو, جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے, اللہ سے کانپے. ٹی وی بنا کر اداکاری کر کے ڈنکی چلا کر پانی کی ڈنکی پچھو چلاتے تو یوں کر کے مذہبی فلمیں اداکار دیکھے کبھی ڈنکی چلاتے ہوئے ٹی وی پر. خدا کی قسم فرشتوں کی لعنت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنہائیوں میں میرے ساتھ کرو یہ کام. کب کرو یہ کام؟ یہ کام کون سے ہے؟ اندھیروں میں کرو. آؤ ایک بات کا سنو, دل خوش ہو جائے گا. میں بازاری بات کرتا ہوں, یا کاری کی سخت جنگ ہے. جہنم 450 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی, یا اللہ مجھے اس سے پناہ دے, اس جگہ سے. اس جگہ پر امت کے ریاکار لوگوں کو ڈالا جائے جو مسلمانوں کو دھوکہ دے کے ریاکاری کرتے ہیں, مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ریاکاری کرتے ہیں. جھوٹ ایسی باتیں, یہ باتیں کیا ہے, خلوت کی ہے. یہ کیا ہے, خلوت کی ہے, خلوت بات ہونی چاہیے. ایک بزرگ جو تھے امام غزالی نقل کیا ہے, بازار گئے غلام لینے کے لیے, تو ایک شخص نے کہا کہ یہ غلام بھی اچھا ہے. غلام نے کہا کہ بھائی مجھے لینا ہے تو لے لو, لیکن 3 باتوں کی شرط ہے اس پر. پہلی شرط یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا, مجھے منع نہیں کرو. دوسری شرط یہ ہے کہ میں دن کو کام کروں گا, رات کو کام نہیں کروں گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے میری پسند کا ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دو گے, میں اس کمرے میں رہوں گا. کوئی بات نہیں, آج کمرہ دے دیا, کمرہ اسے پسند کیا, ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا, اور رات کو اتر گئے کمرے میں جاتا. ایک دن مالک کے دل میں خیال آیا کمرے میں رہتا کیا ہے. رات کو گئے اور دیکھا کمرے میں جب جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھت کھلا ہوا ہے, چھت کھلا ہوا ہے, اور وہ خادم جو ہے غلام جو ہے سجدے پڑا ہوا ہے, اور چھت کھلا ہوا ہے. نور کی کنگیلیں آسمان سے زمین تک اور پھر سجدے تک آئے, نور کی کنگیلیں.
اب دوسرے دن جو ہے اس نے کیا کیا، بیوی کو رازدار بنایا. تجھے میں آج جو بتاؤں تو کبھی دیکھا نہیں تم نے. بیوی کو بھی لے کے آیا، بیوی نے چھپ کے دیکھا. صبح تیسری دن انہوں نے بولا بابا جی ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں غلامی میں، ہم نے آپ کو رتبہ دے دیا. ایک چیخ ماری، یا اللہ تیرا میرا راز کھل گیا، اب زندہ ہی نہیں رہنا. دیکھا روح نکل گئی جسم سے، روح جسم سے. معرفت والوں میں جب راز کھولتے ہیں وہ زمین پر زندہ نہیں رہتے ہیں. یہ امت کو دھوکہ دے رہے، فریب کر رہے امت کے ساتھ، ڈھونگ کر رہے امت کے ساتھ، ڈنکیاں چلا چلا کے ٹی وی پر. یہ ٹی وی پر ہوتے ہیں، لیٹرین میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرو گے. لیٹرین ٹی وی کا کیمرہ لیٹرین سے بھی بدتر ہے. دنیا کی لیٹرین ساری ٹی وی کا کیمرہ. اس پر تم خدا کو دھوکہ دے رہے ہو، رسول کو دھوکہ دے رہے ہو. جب راز کھلتے ہیں، رمز کھلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب، اٹھ کرتے ہیں کتاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. یہ حجاب آج اٹھتے ہیں تو جس پر اٹھتے ہیں وہ بولتا ہے منہ سے، وہ منہ سے بولتا ہے قسم کھائے کہو میرا لحاظ مت کرو. جس پر رمز کھلتے ہیں وہ منہ سے بولنے قابل رہتا ہے. کیوں بھائی رہتا ہے قابل؟ جس کا رمز کھلے اللہ سے وہ منہ سے بولنے قابل رہے گا. سب جھوٹے دعوے دار ہیں، مگر یہ ناکام دب کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. جھوٹے جھوٹے خواب ہیں، جعلی خواب. ہمارا پنجاب میں جعلی پیر لاہور، بڑا شوق تھا اس کو جعلی پیر بننے کا. موٹا تازہ تھا، مرد فربا فرد خوابہ تھا. کسی نے بولا پیر بن جائے. 2-4 آدمیوں کو پیسے دیے، بازار میں گھومے بولے یار ایک خواب نظر آئے. ایک بزرگ تھے، یہی شکل تھی یار. وہ خواب میں آیا، بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا. بولا یہ میرا یہ 2-4 مطلب ہے کہ پھیلا دی. 2-4 پیسوں کو دے پیسے دے کے آدمیوں کو پھیلا دی. اب بڑا اچھا پیر بنا ہوا، بڑی دکاندار ہے، کروڑ پتی ہو گیا. یہ بھی بات ہے، کروڑ پتی ہو گیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ معرفت کی باتیں. معرفت کی باتیں جن کو معرفت ہوتی ہے باتیں نہیں کرتے حضور. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بھری کیا ہے. فلک نے عطا کی ایک خواجگی کے لیے خبر نہیں کہ رویے برکت 5 کروڑ کی جروں میں بیٹھ کر اور ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر تم ٹھیک کا کام کرو گے. اور پھر وہ آؤٹ پٹ نہیں آ رہی، علاج نہیں ہو رہا. تو عزیزوں مقصد ان کو کہنا نہیں تھا، آپ کو ہوشیار کرنا تھا کہ ان کو بچوں ایسی جگہ. اللہ جل سبحانہ ایمان کی نمک عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی عطا فرمائے. تو یہ غم کیا ہے؟ 39 دن کے غم کی بارش کیا ہے آپ کے لیے؟ غم جو ہے معرفت کا چراغ ہے. مولا مشرق کشاد اللہ وجل کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو غموں اور دکھوں سے جانا. میں نے اپنے رب کو کس سے جانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ پسند کیا ہے؟ فرماتے ہیں مسکراتا چہرہ. کیا پسند ہے؟ مسکراتا چہرہ. غمگین دل غمگین. اے دل یہ سلکنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا بھولی رہا. اس طرح دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں. اے سگانے دل چہرے دلدار ابے اے رضا تیرے دل کا پتہ کرا. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل میں ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی سبھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. فرماتے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا. وہ مشکل، بڑی مشکل دل کا پتہ چلا. میرے روزہ کے مقابل حضور کے روزے تو ہمیں نظر تو آیا. نظر کا آیا دل، جان و دل ہوش و فکر سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سارا. در روزہ کے مقابل تو ہمیں نظر تو آیا. تو کیا فرماتے یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ. در روزہ کے مقابل تو ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ ایسے دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں. اے مدینے کو تو ہم نے دل کے ٹکڑے لائے. ایسا گانے پوچھے قسمت سورو ہرا کی ہرس سے ہے. دل کی بات قسمت سورو ہرا کی ہرس ہے. فرماتے ہیں مجھے ہرس ہے. کس کی ہرس ہے؟
سور ہیرا، غار سور اور غار ہیرا کی حرص سے اللہ کا نبی کے قدم ہے. کس پتے سور و ہیرا کی حرص ہے. ہمیں تو دولت کی ہے، شہرت کی ہے. آج کل شہرت کی حرص بہت زیادہ، ہوس، شہرت کی ہوس. کس پتے سور و ہیرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا کار. ہمارے دل میں کیا ہو جائے، ایسا غار ہو جائے، سور کی طرح اور ہیرا کی طرح غار ہو جائے جس میں اللہ کے رسول قدم آئے. اس طرح ہمارے دل میں قدم آئے. یہ ہے دل کے اختیار جو بیان کی ہے. عاشقوں نے اپنی اس کی طرح دعوے نہیں کیے، پڑھ کے نہیں مارے، پاٹے کھا نہیں کرے، سب بس صرف پاٹے بیٹھے ادھر دیدار کروا رہے، ادھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مدینے کے عاشق کے مدینہ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیسے کیسے چمار اور کیسے کیسے وراثی بڑے بڑے ناخوان بنے، ہاتھ چمارے آج کل کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. تو یہ ایک دن کی خوشی والا حصہ ہے. کیونکہ کیا ہے، ایک دن کی خوشی کو پایا، انہوں نے خوشی بھی چلے گئے. اور مومن جو ہے وہ ایمان ڈھونڈتا ہے، معرفت ڈھونڈتا ہے. 39 دن غم کی بارش آتی ہے. تو آپ بتاؤ یہ 39 دن کی غم کی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، کرم کیا، رحم کیا. یہ غم جو ہے کیا ہے، ہمارے لیے راحت ہے. عشق کے تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھائے گی وہ آگ ہے. اور غم کے بعد اگلی منزل کون سی ہوتا ہے؟ غم سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ عشق مصطفیٰ غم سے پیدا ہوتا ہے. نوٹوں کی چھنکار سے نہیں ہوتا، نوٹوں کی چھنکار سے نہیں ہوتا. دفت جانے سے، اولڑ گلڑ کرنے سے، روح ہاں کرنے سے، اولڑ گلڑ سے عشق پیدا. یہ اولڑ گلڑ عشق کا قاتل ہے، اس کو ختم کرتا ہے، ذوق کو مارتا ہے. تو غم کی انتہا کیا ہے؟ عشق. غم کی انتہا کیا ہے؟ عشق. اللہ تعالیٰ نے 39 دن جو ہے عشق کے رموز عطا فرمائے. مجھے خوش ہو جاؤ، ان غموں کو سیدھے سے لگا، ان غموں کو، ان دکھوں کو اجاگر کرے. اللہ دل سلامت رکھے. کیا بولتا ہے اللہ؟ میرے دل سلامت رکھے. اللہ میرے قلب کو سلامت رکھے، میرے دل کو دنیا پر پھیلتا ہے. وہ اتنا کچھ کر کے بھی کہتے تھے ہے نا، دل میرا دنیا میں پیدا ہو گیا، اے میرے اللہ کیا ہو گیا. اتنا کچھ کر کے بھی کہتے تھے کہ میرے دل میرا دنیا میں چلتا ہے. اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا سود اور کیا حرام اور کیا تمیز ہی نہیں. اللہ جل سبحانہ میرے بیان کو آپ کے دل میں ہوتا ہے، تھوڑا سا بیان کیا میں نے، میرے دل میں ہوتا ہے. دل میں یاد کرنا، اس کو یاد کرنا. مشہور ہے یہ پوری زندگی کے لیے بہت ہی ہے. اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پوری زندگی کے لیے جو غم سمجھ میں آنا بن گیا. اللہ اکبر، جو غم سمجھ میں آنا بن گیا اس کا کوئی مسئلہ رہے گا دنیا میں؟ بتاؤ. کافی نہیں پوری زندگی جس نے غم کو سمجھ لیا، جس نے غم سے نشہ پا لیا، جس نے مصیبت سے نشہ پا لیا، اگلی سیڑھی چڑھ گیا. اس غم سے، غم کی سیڑھی سے، دکھوں کی سیڑھی سے آگے پہنچ گیا. کون سی سیڑھی پر؟ اور اس منزل پر پھر کیا کرے گا؟ اینڈ کرتا آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کا سب سے سکھی آدمی ہے، سکھی آدمی جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا ہوگا. حدیث شریف میں جس کے سر میں درد، دولت ہی دولت اللہ کے سامنے. اللہ جل وعلا سے بحر ظلمات کے اندر ایک غوطہ نہیں ہوگا. دکھو گے بحر ظلمات میں ایک غوطہ لگوا دو. جب وہ غموں کے بحر میں غوطہ آئے گا، رب کریم پوچھے گا میرے بندے نے کیسے پایا؟ دکھوں کے علاوہ تب پوچھے گا میرے بندے دنیا کیسے پایا؟ دکھ ہی دکھ پائے. اچھا چلو بحر نور کا ایک غوطہ لگوا دو اس کو. رشتوں کو کیا بحر نور کا غوطہ لگوا دو اس کو. جب بحر نور کا غوطہ لگا کر باہر آئے گا، پھر پوچھے گا بندے کو تھا نا دکھ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا دکھ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا؟ میں نے تو تیری بارگاہ میں سب کی سن دیکھا ہے. یہ تو سب سے زیادہ مانی
کون ہے؟ تو اللہ کبھی دکھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دکھوں کے اندر اپنی چاہت کو پوشیدہ رکھ دیا، اپنی چاہت کو مصیبتوں میں دکھوں میں کیا رکھا ہے؟ پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ اس کی عادت بنا دو، اگلا پردہ میری محبت کا ہے، اس سے پردہ عادت اور جنت کے رمز کھلیں گے تم پر۔ کیا کھلیں گے؟ جنت کے رمز کھلیں گے۔ سیدھے لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ دنیا کی دولت آئی، سونے کے پہاڑ، سونے کے پہاڑ قبول فرمائیے، قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ ہوتا ہے، ایک حدیث اور سنا دو، دل چاہ ہے ایک حدیث، ذرا دل ذوق میں آ گیا۔ ایک حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک میں تشریف فرما کے ایک منجی تھی، چارپائی، منجی سمجھ چارپائی آرام سے، وہ اس کی تھی جو کھجور کے پتے کے ذریعے بنے ہوئے پتے ہوتے ہیں، ان کی پورے فاروق اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، جلدی پیر بیٹھا ہوں، میں حاضر ہوا، مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتا ہے، میں نے کمر پر دیکھا، کچھ جگ تک دیکھا، کھجور کے رسی کے گہرے گہرے نشان پڑے ہوئے، کمر پر بغیر بستر کے چارپائی کے، اس کو واڑ کہتے ہیں، واڑ کہتے ہیں، وہ پتوں کی جو بنی ہوتی ہے چارپائی میں، اس کے نشان گھسے ہوئے تھے۔ واقعی میں رو پڑا، یا رسول اللہ، دنیا کے بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے شہنشاہ آپ کے قدموں کے پشاور ہو، وہ تو حریر اور جو ہے نازک نازک بستروں پر اور مخمل پر سوئے اور وہ ریشم پر سوئے، آپ کا بدن اقدس جنت سے بنا ہوا ہے، اس پر اتنے بڑے بڑے نشان ہیں۔ میں اے عمر، اے عمر، ہمیں رب کی رضا چاہیے، ہمیں دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو آرام کو ترک کر دیا۔ بی بی صاحب فرماتی ہے، میں نے دکھایا ہمدردی، ایک دن جب بستر ہمارا بنا ہوا پتلا تھا، شان تھا، اللہ ہمدردی میں رحم آتا ہے، اس بستر پر اس کے کمر میں نشان آ جاتے ہیں، آرام اللہ ہمدردی میں نے بستر کو ڈبل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے آرام فرمایا، اور پھر صبح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، بی بی صاحب نے کیا 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 آرام دیا، ساری رات نیند نہیں آئی مجھے، تمہارے بستر میں مجھے نیند نہیں آئی، بستر ڈبل ہو گیا تو نیند نہیں آئی۔ کیوں نیند نہیں آئی؟ ہمارے غم میں ان کا مقصد کیا تھا؟ امت کا غم کے علاوہ غم تھا اللہ کے نبی کو اپنے ہمارے غم تھا، نہیں اپنے ہمارے غم، اپنی جان کا غم نہیں، ان کا رب بتاتا ہے، وہ خود رب بتاتا ہے، وہ تو حضرت مسلم کے مالک ہے، وہ جنت کے مالک ہے، جہاں ٹیوشن کے پاس ہے، کھانے کو فرماتے ہیں، رب بتاتا ہے۔ مجھے کیا رتبہ کم تھا، کیا عزت کم تھی، سب کچھ تو تھا، پھر بھی غم کون تھا؟ غم امت تھا، غم امت تھا۔ اور جس امت کو امت کی غم امت ہو جائے، غم مصطفیٰ ہو جائے، پھر وہ مانگ ہو جائے گا، غم مصطفیٰ غم امت کیا ہو جائے گا؟ ایسے مل جائے گا، سارے مسائل ہو جائیں گے، سارے مسائل دور ہو جائیں گے، اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی ہمارے۔ اللہ کر لو یار، اور انقلاب آنے کی تیاریاں، انقلاب کی تیاریاں ہیں، دجال کو پھیرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہونے والی ہے۔ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ بھائی جان فدا کرنے کا حکم کب آتا ہے، اشارہ کب ہوتا ہے، جان فدا کر، بس جان فدا کرنے کی مصیبتیں ہیں، کیا مصیبتیں ہیں؟ اب مصیبت زدوں کو اللہ کے رسول کتنی سی تسلی دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں میں رات خانیاں کرواؤ۔ اللہ کے رسول کی حدیث فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے سادات اور ان کی علماء فرماتے ہیں نعت خوانی بھی کیا ہے؟ قرآن کا
جو ناتخوانی قرآن کے تحت وہ ناتخوانی ہے، جو قرآن سے ہٹتی وہ لعنت ہے. کیا ہمارے لیے؟ اس لیے ناتخوانی آپ کو کرواؤ جو شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں سنا. اور پیشہ ور ناتخوان جو ہیں یہ بڑے بدبخت نہیں ہیں، ان کے کردار بڑا غلط ہے. میں علی صاحب میرے ساتھ 30 سال کی میری رفاقت ہے ان سے. میں نے دعوت ثانی کے ماحول میں ہمیں پرورش پائی ہے. ہم نے دعوت ثانی کے ماحول میں نیک تقریب ناتخوان بھی کیا. ایسا اس کے علاوہ مجھے ناتخوان میں بتا دوں یہ کوئی تقریب بڑے پروفیشنل آتا ہے. 30 سال آپ نے کوئز ہمارے ہاتھوں میں کھیلا ہے. کوئز ہمارے ہاتھوں میں بڑا ہوا. یہ بڑی سخت لعنت اس پر اللہ رسول کی لعنت. کوئز شادی اور طاہر شادی کسی لعنت ہے، اللہ اور رسول کی لعنت ہے. یہ میں غیبت کی طرح آپ کو دیکھ حال بتا جو ان کی حرکت ہے خلاف شرع، جو خلاف شرع تکبر، غرور، گھمنڈ، پیسوں کا شوق، پیسوں کا شوق اور گمراہی، اور ساری فلموں کی طرف، گانوں کی طرف، ساری رات کا وقت گانے سنتے ہوئے سر سے پکڑ کر ان لوگوں کو گمراہ کر ساری رات. یہ گھر کے بچوں نے بتایا، اس لیے میں لعنت ملتا ہوں. ان کے گھر کے بچوں نے بتایا یہ متقی کچھ نہیں ہے. یہ گانے سن کے تجے بٹھا کے اور لوگوں کو آگے اس کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں. ان کا اس سے کوئی تعلق. بچوں کو سکھاؤ نا، یہ پیارے پیارے بچے دیکھو میرا بیٹا اپنی نعت سنی آپ نے، میں نے اس کو تربیت دی ہے. دوسرا بیٹا دوسری طرح کھانے میں گیا. تربیت اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو، اور خود پڑھو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوی تھی دیہات کی، آواز نہیں تھی. گگو شاہ تھی، گگو شاہ ہوتے گگو آواز بنا کے پڑھ رہی تھی. بیوی کی آواز میں ہلکی ہلکی آواز اور شرمندہ ہو گیا. بیوی آواز جو اس نے نعت پڑھنا شروع کی، بڑی اچھی آواز ہے، پیاری آواز ہے. وہ شرم کے مارے چپ بھی ہو گئی. میرے شرم کے مارے چپ ہو گئی. اچھا پڑھنے والی آواز کیا تو دل میں خیال ہے کہ یہی مقبول ہوگی کیا، جبھی تو اس کی آواز اچھی ہے. یہ مقبول ہوگی جبھی تو جبھی اس کی آواز اچھی، جبھی تو مقبول ہو گئی اچھی. اللہ کی دین ہے. یاد ہو پھر خانہ کعبہ کا جو سب امام ہے وہاں بھی قرآن کے ذریعے بھی اچھا ہوا. اچھی بات ہے. عقیدہ ایمان دیکھو، ایمان میں دھاگو نہیں، ایمان زبان میں کسی قرآن پر آواز پر مت جا، دل میں جا. تو وہ کہنے لگی کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے. رات کو سنو دل کی آواز، دل کی آواز کیا تھی کے پاس. اور اس کی آواز میں تھے لفظوں میں تھی. اس کی آواز کیا تھی؟ زبان سے تھی. تیری زبان نہیں تھی، تیرا دل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مت گھبرایا کرو کوئی اچھی آواز ہو یا نہیں. آپ کتاب پڑھو، آنند کی لائٹ اٹھاؤ، بچوں کو لے کر پڑھو. بچوں میں کوئی اچھی آواز والا بھی نکل آئے گا. خود پڑھو، ان میں کوئی اچھی آواز والا نہیں پتہ ہو جائے گا. پڑھے گا پھر کرتے رہو. یہ مطلب ہے ضروری ہے. تو قرآن جو ہے وہ قرآن خالی کو فالو کرو. پہلے قرآن ہو پھر سبحان اللہ. تعالیٰ سبحانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.